السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل عشق مرشد کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ داؤد علی خان سے ملاقات کے بعد شبرا کے والد جب گھر آئیں گے تو بہت ہی زیادہ اداس پریشان ہوں گے، کیونکہ داؤد علی خان نے ایسے الزامات اس پر اور اس کی بیٹی پر لگائے ہیں جو بالکل ناقابل برداشت ہیں۔ ابھی تو وہ فضل بخش کی تصویر داؤد علی خان کے گھر میں دیکھ کر ہی ہکا بکا رہ گئے تھے اور سنبھل نہیں پائے تھے کہ اس کے بعد داؤد علی خان نے الزامات کی بوچھاڑ کر دی ان کے اوپر اور کہا کہ ویسے تو تم حرام نہیں کھاتے، حرام نہیں دیکھ سکتے اور تم میرے گھر میں بھی کچھ نہیں کھاؤ گے کہ تمہیں لگتا ہے کہ میرے گھر میں سب کچھ حرام ہے، تو جو تمہارے گھر میں ہوتا رہا ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میرے بیٹے کو اپنے گھر میں رکھ کر اپنی بیٹی کے ساتھ اس کا افیئر چلتا تم دیکھتے رہے اور تم نے سوچا تک نہیں کہ یہ سب حرام ہے یا حلال ہے، تو کیا تمہارے قاعدے صرف تمہارے گھر سے باہر چلتے ہیں؟ شبرا کے فادر تو خود پریشان ہیں کہ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس فضل بخش کو انہوں نے اپنے گھر میں رکھا تھا، جس کو وہ مولائی سمجھتے رہے اور بہت ہی معصوم سا لڑکا سمجھتے رہے، وہ اس کی بیٹی کے ساتھ عشق معشوقی کے چکر چلائے گا، اور یہ تو وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ داؤد علی خان کا بیٹا شاہمیر نکل آئے گا۔ تو بہرحال اپنے گھر آ کر وہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ شبرا کے لیے جو رشتہ آیا ہے تم جلد سے جلد اس کی وہاں پر شادی کی بات کرو، ان سے جلدی ڈیٹ لو، کیونکہ میں اب مزید دیر نہیں کرنا چاہتا۔ شبرا کی والدہ کہیں گی کہ آپ ایک دفعہ شبرا سے تو پوچھ لیں کہ وہ کیا چاہتی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ وہاں پر شادی کر کے خوش رہے گی؟ یہ تو زور زبردستی کی شادی ہے اور ہم شبرا کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ شبرا کے فادر کہیں گے کہ پلیز مجھے مزید امتحانات میں مت ڈالو، داؤد علی خان نے مجھے گھر بلا کر جتنا ذلیل کیا ہے اور اس کا یہ خیال ہے کہ شاید میں اس سے بدلہ لے رہا ہوں کسی بات کا، اور شبرا نے جان بوجھ کر اس کے بیٹے کو اپنی محبت کے جال میں گرفتار کیا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ شاید میں اس کی ساری جائیداد پر اس طرح سے قبضہ کرنا چاہتا ہوں اور میں نے یہ سارے چکر میں شبرا کا ساتھ دیا ہے، اور شبرا اپنے باپ کی یہ ساری باتیں سن لے گی، بہت زیادہ افسردہ ہو جائے گی۔ دوسری طرف مہرین کے فادر بھی بہت زیادہ غصے میں ہیں، وہ سلمان اور شبرا کو نقصان پہنچانے کے لیے سازشیں کر رہے ہوں گے، لیکن مہرین اپنے فادر کو روک دے گی اور کہے گی کہ آپ کو ابھی کچھ بھی نہیں کرنا، میری داؤد انکل سے بات ہو گئی ہے، جو بھی کرنا ہے اب انہوں نے ہی کرنا ہے، وہ سارا معاملہ سنبھال لیں گے۔ اگر آپ کچھ کریں گے اور شبرا اور اس کے فادر کو نقصان پہنچائیں گے تو شاہمیر کو یہ سب پتہ چل جائے گا، اور پھر میری اور اس کی جو ڈیل ہوئی ہے کہ اگر شبرا خود ہی شادی سے انکار کر دے تو شاہمیر مجھ سے شادی کر لے گا، وہ ڈیل بھی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز اس معاملے سے جتنا ہو سکے خود کو دور رکھیں۔ اگر داؤد انکل بھی کچھ نہ کر سکے تو میرے پاس بہت اچھا پلان ہے، میں وہ کروں گی جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب سکینہ اپنے فادر کو سمجھائے گی کہ شاہمیر نے جو کچھ بھی کیا ہے شبرا کی محبت میں کیا ہے، آپ اس سے اس لیے تو نفرت کر سکتے ہیں کہ وہ داؤد علی خان کا بیٹا ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ وہ زبیدہ سکندر کا بھی بیٹا ہے، اور ضروری تو نہیں کہ وہ اپنے باپ کی طرح کرپٹ ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ماں کی طرح ایک بہت ہی اچھا انسان ہو۔ لیکن یہ سب سن کے بھی شبرا کے فادر کنونسڈ نہیں ہوں گے، وہ کہیں گے کہ اس وقت یہ سوال نہیں ہے کہ شاہمیر اپنے باپ پر گیا ہے یا ماں پر گیا ہے، اس وقت سوال یہ ہے کہ میری عزت بھی کوئی چیز ہے، اور داؤد علی خان نے اپنے گھر بلا کر میری عزت تار تار کی ہے، میں اب مزید اپنی ذلت برداشت نہیں کروں گا۔ یہ سب سن کے شبرا غصے کے عالم میں شاہمیر کو کال کرے گی اور کہے گی کہ تم تو میرے ساتھ محبت کے بڑے بڑے دعوے کرتے تھے اور تمہارے باپ نے میرے باپ کو اپنے گھر میں بلا کر ان کو بے عزت کیا ہے، کیا یہی تھی تمہاری محبت کہ میرے باپ کو آج اتنی شرمندگی اٹھانا پڑ رہی ہے؟ امیر تو جب یہ سنے گا تو شبرا سے کہے گا کہ مجھے تو اس سب کے بارے میں علم ہی نہیں تھا، وہ فون بند کر کے اپنے باپ کے پاس جائے گا اور غصے کے عالم میں ان سے کہے گا کہ آپ کو یہ حق کس نے دیا کہ آپ سلیمان صاحب کو اپنے گھر بلا کر بے عزت کریں؟ میں نے شبرا سے محبت کی ہے، اس میں سلیمان صاحب کا کیا قصور ہے؟ اور آپ کان کھول کر سن لیں کہ اگر میں شادی کروں گا تو صرف اور صرف شبرا سے کروں گا اور ہمارے درمیان میں کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ اس پر شاہمیر کے فادر کہیں گے کہ میری بات بھی ایک دفعہ کان کھول کر سن لو کہ اگر تم نے مہرین سے شادی نہ کی تو پھر اس کے فادر اپنی تمام رقم کی وصولی کے لیے ہم پر زور ڈالیں گے اور ان کی ساری رقم واپس کرنا پڑے گی، اور وہ پارٹی کو سپورٹ کرنا بھی چھوڑ دیں گے، اس کے بعد ہماری پارٹی تو بالکل ہی ختم ہو جائے گی۔
کیونکہ ان کی سپورٹ کے بغیر تو ہم ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے۔ لیکن شاہ میر اپنے باپ سے کہتا ہے کہ پارٹی کا چیئرمین میں ہوں اور میں خود اپنی پارٹی کو دیکھ لوں گا، پارٹی کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی ہماری پارٹی کو مہرین کے فادر کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ جس پر سلمان صاحب حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھیں گے کہ کیا یہ شبرا کے عشق میں اتنا گرفتار ہو چکا ہے، اور پھر اسے سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ جیسے تم شبرا کی محبت میں پاگل ہو چکے ہو، ٹھیک اسی طرح مہرین بھی تمہاری محبت میں پاگل ہو چکی ہے۔ اب شبرا کے فادر بھی اسے سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ اگر تم اپنے باپ کی عزت چاہتی ہو تو چپ چاپ اسی لڑکے سے شادی کر لو، کیونکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر اس کے بعد بھی تم چاہتی ہو کہ میں ذلت میں گھرا رہوں تو پھر جو چاہے کرو۔ شبرا اپنے باپ کو سمجھاتی ہے کہ ابو، میں تو آپ کے کہنے میں جو آپ کہتے ہیں وہ کر لوں گی، لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ میں تو زندہ رہ لوں گی، لیکن شاہ میر مجھ سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ اگر میں اسے نہ ملی تو مجھے یقین ہے کہ وہ زندہ نہیں رہ پائے گا۔ آپ خود سوچیں، اس نے میری محبت حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، صرف اور صرف اس لیے کہ میرے دل میں جگہ بنا سکے۔ وہ چاہتا تو مجھے باہر سے بھی اٹھوا سکتا تھا، اس کی اتنی سورسز ہیں، لیکن نہیں، وہ اچھے طریقے سے مجھے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ سوچیں ذرا کہ اس نے اپنی لیوش لائف چھوڑ کر ہمارے چھوٹے سے گندے سے کوارٹر میں اتنے دن گزارے، آپ کی جھڑکیاں کھائیں، آپ کے آفس کے چھوٹے موٹے کام کیے، حتیٰ کہ آپ کا تھپڑ بھی کھایا، اور آپ کو پھر بھی آگے سے جواب نہیں دیا۔ اور اگر آج ہماری ماں زندہ ہے تو کس کی وجہ سے زندہ ہے؟ شاہ میر اگر انہیں بر وقت ہاسپٹل لے کر نہ جاتا، ان کا اتنا بڑا بل ادا نہ کرتا، تو آپ خود بتائیں، کیا آج ہماری ماں ہمارے درمیان میں ہوتی؟ کیا ہم شاہ میر کے ان تمام احسانات کا بدلہ اس طرح سے دیں گے؟ کچھ دن بعد سکینہ بھی اپنے باپ کو بتاتی ہے کہ میری شادی بھی شاہ میر بھائی کی وجہ سے ہی ممکن ہو سکی ہے، کیونکہ انہوں نے ہی پھپھو اور ان کے بیٹے کو اغوا کیا تھا، اور پھر میری شادی کا سارا خرچہ بھی شاہ میر نے اٹھایا تھا، کیونکہ اس کا یہی کہنا تھا کہ پتہ نہیں میں اپنی محبت، اپنی خوشیاں حاصل کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا، لیکن میں اپنی بہن سکینہ کی زندگی میں خوشیاں بھرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ یہ سب سن کر سلیمان صاحب تو ایک دفعہ پھر سے سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ انہیں بھی شاہ میر کی وہ تمام چھوٹی چھوٹی باتیں یاد آئیں گی، اپنے ساتھ گزارا وقت یاد آئے گا، اور انہیں بھی شاہ میر اچھا لگنے لگے گا، سچا لگنے لگے گا، لیکن وہ مجبور ہیں داؤد علی خان کی وجہ سے، کیونکہ انہیں یہ تو پتہ چل ہی چکا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے داؤد علی خان کبھی بھی شبرا کی شادی شاہ میر سے نہیں ہونے دے گا، اور اگر شاہ میر خود شبرا سے شادی کر بھی لے تو داؤد علی خان ضرور اس پر اتنا دباؤ ڈالے گا کہ شاہ میر کو آخرکار شبرا کو ڈائیورس دینا ہی پڑے گی۔ دوسری طرف شاہ میر کا دوست بھی اسے ساری بات بتا دے گا کہ کس طرح سے مہرین نے اسے کڈنیپ کروا کر تمہارا سارا راز معلوم کیا، اس سے معافی مانگے گا اور کہے گا کہ مہرین شبرا کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچا سکتی ہے، جس کے بعد شاہ میر اپنے خاص ملازم کو مہرین کے پیچھے لگا دے گا کہ وہ ہر وقت مہرین پر نظر رکھے۔ تو ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا داؤد علی خان کی اور مہرین کی چال کامیاب ہو جائے گی، یا پھر شاہ میر کی محبت جیت جائے گی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں۔